السلام علیکم، NTN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ راجپوت اور میں ہوں عرفان ساری۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے امریکی وفد نے ملاقات کی ہے، جس میں پاکستان اور عالمی ڈیجیٹل فائنانس کے درمیان تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے درمیان ڈیجیٹل پیمنٹس کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیجیٹل پاکستان مشن کے تحت عالمی مالیاتی اداروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے اور سرحد پار ڈیجیٹل ادائیگیوں اور فورن ایکسچینج نظام میں جدت کے مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تیزی سے عالمی ڈیجیٹل فائنانس کا ابھرتا ہوا مرکز بن رہا ہے۔ اس موقع پر آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی ملاقات اور MOU کی تقریب میں شرکت کی۔ فریقین نے عالمی ڈیجیٹل مارکیٹ میں پاکستان کو نمایاں مقام دلانے کے عزم کا اظہار کیا۔ اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت آٹزم سے متاثرہ بچوں کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام سے متعلق ایڈوائزری بورڈ کا پہلا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں اسلام آباد میں 300 طلباء پر مشتمل جدید اور عالمی معیار کے آٹزم سینٹر کے قیام کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سینٹر کو وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق 1 سال کے اندر مکمل کرنے کے ٹائم لائن کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ شرکاء نے خصوصی آرکیٹیکچر، اسٹافنگ، ہیومن ریسورس فریم ورک اور سروس ڈیزائن پر غور کیا، جس میں آٹزم کی دیکھ بھال کا عملی تجربہ دیکھنے میں نظر آیا۔ تربیت یافتہ ماہرین کی تعیناتی پر زور دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے قومی سطح پر جامع حکمت عملی کی منظوری دیتے ہوئے کہا، بچوں کے ساتھ کام کرنے والے افراد کی بیک گراؤنڈ اسکریننگ، منظم تعلیمی ٹولز اور شواہد پر مبنی طریقوں کے ذریعے آٹزم کی بروقت تشخیص اور مداخلت کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے عالمی سطح کے نمایاں آٹزم مراکز سے روابط قائم کرنے اور بین الاقوامی بہترین طریقہ کار اپنانے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں خصوصی معاون وزیر اعظم طارق باجوہ، سیکریٹری صحت، خصوصی سیکریٹری خزانہ، وزارت تعلیم اور وزارت خارجہ کے سینئر حکام اور آٹزم کے شعبے سے وابستہ ماہرین نے شرکت کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے، یہ سچ ہے کہ کچھ فرمز ملک سے جا رہی ہیں اور ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ٹیکس زیادہ ہے یا انرجی قیمت زیادہ ہے تو یہ حقیقی مسائل ہیں۔ پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹیکس پالیسی اب وزارت خزانہ کے پاس ہے۔ FBR کا کام ٹیکس محصولات جمع کرنا ہے۔ FBR کی توجہ ٹیکس اکٹھا کرنے پر ہے۔ ٹیکس پالیسی کو FBR سے لے کر فائنانس ڈویژن کو منتقل کیا۔ گزشتہ سال $38 ارب کے ترسیلات زر موصول ہوئے اور رواں سال $41 ارب کے ترسیلات زر موصول ہونے کی توقع ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ٹیرف شعبے میں بڑے اصلاحات متعارف کرائے گئے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ کچھ فرمز ملک سے جا رہی ہیں، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ٹیکس زیادہ ہے یا انرجی قیمت زیادہ ہے تو یہ حقیقی مسائل ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ کراچی والوں نے پیپلز پارٹی کو موقع دیا تو دیکھیں کام ہو رہا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ اگلے چند دنوں میں بلاول بھٹو کی سیاسی جماعت کراچی میں بڑا پیکج لا رہی ہے۔ KMC اور سندھ حکومت کام کر رہی ہے، ٹاؤنز بھی اسی طرح ہماری مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں میں معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ عوامی مشکلات کے پیش نظر تعمیراتی کام مرحلہ وار مکمل کیے جا رہے ہیں۔ مرتضی وہاب نے مزید کہا، شہر کے تمام اہم شاہراہوں کو مرحلہ وار بہتر بنایا جائے گا۔ جہانگیر روڈ کی تعمیر سے ٹریفک روانی اور شہری سہولتوں میں بہتری آئے گی۔ جہانگیر روڈ کی بحالی کراچی کی مجموعی ترقیاتی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا، کراچی والوں نے پیپلز پارٹی والوں کو موقع دیا تو دیکھیں شہر میں دن رات کام ہو رہا ہے، مختلف پروجیکٹس کو بحال کیا جا رہا ہے۔ اہم خبر دیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مظاہرین کو پھانسی دینے کی صورت میں ایران کو سخت کارروائی سے خبردار کر دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو انٹرویو کے دوران کہا کہ انہیں پھانسیوں کے بارے میں کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے ساتھ ہی خبردار کیا کہ اگر ایران میں گرفتار مظاہرین کو پھانسی دی جاتی ہے تو امریکہ بہت سخت کارروائی کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایسے ہی جاری رہے، لیکن جب ہزاروں لوگوں کو قتل کیا جائے اور پھانسی کی بات ہو تو پھر ان سب کا نتیجہ ایران کے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل امریکی صدر نے ایران میں حکومت کے خلاف پرتشدد مظاہرے کرنے والوں کو بغاوت پر اکسانے کہا کہ ایرانی اداروں کا کنٹرول سنبھالنے امریکی مدد جلد پہنچنے والی ہے۔ امریکی صدر نے اپنے شہریوں اور اتحادیوں کو ایران سے نکلنے کی بھی ہدایت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تازہ دھمکی پر ایران کے اعلیٰ عہدیدار کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ایرانی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ایرانی عوام کا قاتل قرار دے دیا۔
ایرانی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا یہ بیان امریکی صدر کے پیغام کے بعد سامنے آیا ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ایران میں حکومت کے خلاف پرتشدد مظاہرے کرنے والوں کو بغاوت پر اکساتے رہے ہیں۔ اہم خبر دیں گے، خیبر پختونخوا حکومت نے صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر اہم سیاسی شخصیات کے ناموں پر نمبر پلیٹس کی نیلامی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن فخر جہاں نے کہا کہ سیاسی و قومی شخصیات کے ناموں پر مشتمل فینسی اور یونیک چوائس نمبر پلیٹس کی نیلامی 27 جنوری کو نشتر ہال پشاور میں منعقد کی جائے گی۔ فخر جہاں کے مطابق فینسی نمبر پلیٹس کی بولی کا آغاز 10 لاکھ روپے سے ہوگا، جبکہ سب سے زیادہ بولی دینے والے کو اپنی پسندیدہ سیاسی یا قومی شخصیت کے نام کی نمبر پلیٹ دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ مرحلہ وار دیگر قومی قیادت، معروف شخصیات، علاقوں اور اقوام کے نام سے منسوب نمبر پلیٹس بھی نیلامی میں شامل کی جائیں گی۔ صوبائی وزیر نے بتایا کہ نیلامی کے عمل میں گاڑی مالکان بھرپور دلچسپی لے رہے ہیں اور اس اقدام سے قومی خزانے کو نمایاں فائدہ پہنچے گا۔ یونیک نمبر پلیٹس کے حصول کے لیے شہریوں نے دستک ایپ کے ذریعے درخواستیں دینا شروع کر دی ہیں۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن خیبر پختونخوا کے مطابق فینسی نمبر پلیٹس کی نیلامی سے متعلق باقاعدہ اشتہار جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ نیلامی میں شرکت کے لیے شہری دستک ایپ کے ذریعے درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے، پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار صحافی اسلم شاہ کی ضمانت منظور کراچی کی مقامی عدالت سے منظور کر لی گئی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار صحافی اسلم شاہ کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، جس میں صحافیوں کی بڑی تعداد عدالت میں موجود تھی۔ عدالت نے اسلم شاہ کو 30,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ سماعت کے دوران صحافی اسلم شاہ کے وکیل نعیم قریشی نے موقف اختیار کیا کہ واٹر ہائیڈرنٹس کے ذریعے پانی فروخت ہونے کا علم سب کو ہے، لیکن اس جرم کو رپورٹ کرنے پر صحافی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ ایسی قانون سازی کی گئی ہے جس کے تحت صحافیوں کو سچ لکھنے پر جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ کی موجودگی میں کسی صحافی کو کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کسی بھی اسکینڈل کے خلاف ٹی وی یا اخبارات میں لکھنا جرم نہیں ہے۔ مملکت آصف علی زرداری بحرین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر منامہ پہنچ گئے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر شیخ محمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور بحرین کے وزیر خارجہ نے استقبال کیا۔ صدر آصف علی زرداری کی بحرین کے فرما روا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے ملاقات متوقع ہے۔ صدر زرداری منامہ میں ہونے والے اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ کے صدر دفتر میں استقبالیہ سے بھی خطاب کریں گے۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری نے تھرکول اینڈ انرجی بورڈ ترمیمی بل 2025 پر دستخط کر دیے، جس کے بعد یہ بل باقاعدہ طور پر قانون بن گیا۔ ترمیمی ایکٹ کے تحت تھرکول اینڈ انرجی بورڈ ترمیمی ایکٹ 2025 نافذ العمل ہو گیا۔ بورڈ کو ٹیرف اور قیمتوں کے تعین کے اختیارات حاصل ہو گئے۔ کوئلے کی قیمت، نرخ اور دیگر چارجز کی کنٹرول کا اختیار بورڈ کے پاس ہوگا۔ تھرکول اینڈ انرجی بورڈ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کر سکے گا۔ بورڈ کو فیس عائد کرنے اور فیصلوں کا جائزہ لینے کا قانونی اختیار حاصل ہوگا۔ ترمیمی قانون کا مقصد تھرکول منصوبوں میں شفافیت، خود مختاری اور مؤثر ریگولیٹری نظام کو یقینی بنانا ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں 17 سالہ لڑکی سے زیادتی میں ملوث سردار نامی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق 2 ملزمان نے لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ واقعے کی اطلاع رات گئے پولیس کو دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے متاثرہ لڑکی کو خاتون پولیس اہلکاروں کے ہمراہ میڈیکل کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ دوسرے فرار ملزم کی تلاش جاری ہے۔ دوسری جانب ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر کی شکایت پر آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے سخت نوٹس لیتے ہوئے ایس ایچ او گلشن معمار کو معطل اور عہدے سے تنزلی کے احکامات جاری کر دیے ہیں اور ہدایت کی ہے کہ متاثرہ لڑکی اور اس کے اہل خانہ کو انصاف کی فراہمی میں کسی قسم کی غفلت یا تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایئرپورٹ کلیکٹریٹ نے 2022 سے 2025 کے دوران اسمگلنگ کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرتے ہوئے 32 کروڑ 59 لاکھ روپے مالیت کی ضبط شدہ ممنوعہ اشیاء کو تلف کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ کارروائیاں تمام مطلوبہ قانونی تقاضے مکمل کرنے کے بعد عمل میں لائی گئیں۔ تلف کی جانے والی اشیاء میں 17,000 سے زائد غیر ملکی شراب کی بوتلیں، 2,360 بیئر کینز، 1,000 ممنوعہ کھلونے، ٹوبیکو مصنوعات، شیشہ، حکے، گٹکا، پان سپاری اور مختلف برانڈز کے 311 کارٹن سگریٹ شامل ہیں۔ یہ تمام اشیاء مختلف اوقات میں بیرون ملک سے اسمگل ہو کر لائی جا رہی تھی۔ اہم خبر اپنے ناظرین کو دیں گے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف کا کہنا ہے کہ آبادی کے تناسب سے حج کوٹا 2,30,000 کرنے کے لیے سعودی حکومت سے رابطے میں ہیں۔ روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ میں لاہور کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اسلام آباد سے باقر حسنین کی اس رپورٹ میں۔
वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि पाकिस्तान की आबादी के तनासुब से सालाना हज कोटा 2,30,000 करने के लिए सऊदी हुकूमत से मुसलसल राब्ते में हैं। कवी उम्मीद है कि दीगर ममालिक के कोटा में इजाफा के साथ पाकिस्तान के कोटा में भी खातिर खा इजाफा कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर प्राइवेट हज स्कीम में हज पैकेज के लिए इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में आज़मीन हज की दोहरी इमिग्रेशन के लिए लाहौर को भी शामिल करने के लिए काम तेजी से जारी है। हज 2025 के बाद 75% शिकायत कम हुई। इस साल मजीद कम करने के लिए कोशिशां हैं। हज 2026 के लिए 38,000 से जायद आज़मीन हज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रोड टू मक्का के जरिए इमिग्रेशन कराएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हज कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हज तरबियती वर्कशॉप के शुरा से खिताब और मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने बताया कि इस साल इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 38,000 से जायद आज़मीन इस सहूलत से फ़ायदा उठाएंगे, जबकि पेशावर के आज़मीन भी इस्लामाबाद से सफ़र को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी हज स्कीम के तहत 1,20,000 आज़मीन को दो एक साथ में रकम अदायगी की सहूलत दी गई थी, जिस पर अवाम ने भरपूर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट हज स्कीम में भी इस्लाहात लाई जा रही हैं ताकि निजी शोबे के जरिए जाने वाले हुज्जाज को भी माकूल पैकेज और बेहतर सहूलियात मुयस्सर आ सकें। वफाकी वजीर ने आज़मीन को ताकीद की कि हरमैन शरीफैन के कवानीन और ज़ाब्तों का ख़ास ख्याल रखा जाए और वहाँ सुन्नत के मुताबिक इबादात पर तवज्जो दी जाए। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि बाज़ लोग तवाफ़ या रोज़ा रसूल पर हाज़िरी के दौरान मोबाइल फ़ोन पर तस्वीर और वीडियोज़ बनाने में मसरूफ़ रहते हैं, जिससे इबादत का असल मकसद मुतासर होता है। बाकिर हसनैन, NTN न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।